بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی۔ ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم اہل زبان ہونے کی وجہ سے دوسروں سے پہلے سمجھو، پھر تمہارے واسطے سے دوسرے لوگ سمجھیں۔ ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا، اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کسی معلم سے کچھ سیکھا تھا، اور قصہ کی شہرت بھی ایسی نہیں تھی کہ عوام جانتے ہوں۔ آغاز قصہ میں وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ خاندان نبوت میں سے ہونے کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں کہ 11 ستارے 11 بھائی، اور سورج والد اور چاند ماں ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد ان سب کا تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار ہونا ہے، تو وہ تمہاری ایذا رسانی کے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے۔ یعنی بھائیوں میں سے اکثر، کیونکہ 10 بھائی لاتے تھے، ان میں سے خطرہ تھا، صرف ایک بھائی حقیقی بنیامین تھے جن سے کسی خلاف کا اندیشہ نہ تھا، مگر یہ احتمال تھا کہ ان کے منہ سے بات نکل جائے۔ بلا شبہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اس لیے بھائیوں کے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ تم کو یہ عزت دے گا کہ سب تمہارے تابع اور مطیع ہوں گے، اس طرح تمہارا رب تم کو دوسری عزت نبوت کے لیے بھی منتخب کرے گا، اور تم کو خوابوں کی تعبیر دے گا، اور دوسری نعمتیں بھی دے گا تم پر، اور اولاد یعقوب پر اپنا انعام مکمل کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر اپنے انعام کامل کر چکا ہے۔ واقعی تمہارا رب بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف 4 آیتوں کے سوا پوری مکی صورت ہے۔ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی صورت میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ خصوصیت صرف قصہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہے، ورنہ تمام انبیاء کے قصے اور واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے تحت اجزا اجزا کر کے لائے گئے اور بار بار لائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ عالم اور ماضی کے تجربات میں انسان کی آئندہ زندگی کے لیے بڑے سبق ہوتے ہیں، جن کی قدرتی تاثیر کا رنگ انسان کے قلب و دماغ پر عام تعلیمات سے بہت زیادہ گہرا اور بے محنت ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم، جو تمام اقوام عالم کے لیے آخری ہدایت نامہ کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، اس میں پوری اقوام عالم کی تاریخ کا وہ منتخب حصہ لے لیا گیا ہے جو انسان کے حال اور مال کی اصلاح کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ مگر قرآن کریم نے تاریخ عالم کے اس حصے کو بھی اپنے مخصوص اور بے مثال انداز میں اس طرح لیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے، بلکہ ہر مقام پر جس قصے کا کوئی ٹکڑا عبرت اور موعظت کے لیے ضروری سمجھا گیا، صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا گیا، اور پھر کسی دوسرے موقع پر اس حصے کی ضرورت سمجھی گئی تو پھر اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ اسی لیے ان قصوں کے بیان میں واقعاتی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی۔ بعض جگہ قصہ کا ابتدائی حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے ذکر کر دیا گیا۔ اس خاص اسلوب قرآنی میں یہ مستقل ہدایت ہے کہ دنیا کی تاریخ اور اس کے گزشتہ واقعات کا پڑھنا، یاد رکھنا خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصہ و خبر سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض اہل تحقیق نے فرمایا کہ انسان کے کلام کی جو 2 قسمیں
خبر اور انشاء مشہور ہیں۔ ان دونوں قسموں میں سے مقصود اصلی انشاء ہی ہے۔ خبر بحثیت خبر کبھی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ دانش مند انسان کا مقصد ہر خبر اور واقعے کو سننے اور دیکھنے سے صرف اپنے حال اور عمل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک مستقل فن ہے۔ اس میں اس فن والوں کے لیے خاص ہدایت ہے کہ بیان میں نہ اتنا اختصار ہونا چاہیے جس سے بات ہی پوری نہ سمجھی جا سکے، اور نہ اتنا طول ہونا چاہیے کہ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے، جیسا کہ اس قصے کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض روایات میں یہود نے آزمائش کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ ان کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد تھا کہ آپ امی محض تھے اور عمر بھر مکہ میں مقیم رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی کتاب پڑھی۔ پھر وہ تمام واقعات جو توراۃ میں مذکور تھے صحیح صحیح بتلا دیے، بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دی جن کا ذکر توراۃ میں نہ تھا، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام ہدایت ہیں جو آگے بیان ہوگے۔ سب سے پہلی آیت میں حروف الف لام را مقطعات قرآنیہ میں سے ہے، جن کے متعلق جمہور سلف صحابہ و تابعین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ متکلم اور مخاطب یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کو کوئی تیسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی تحقیق کے در پہ ہو۔ آیت تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ ہیں آیتیں اس کتاب کی جو احکام حلال حرام اور ہر کام کی حدود و قیود بتلا کر انسان کو ہر شعبہ زندگی میں ایک معتدل سیدھا نظام حیات بخشی ہیں، جن کے نازل کرنے کا وعدہ توراۃ میں پایا جاتا ہے، اور یہود اس سے واقف